آج ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ ہو کر وہ مغربی تمدن، مغربی تہذیب ہمارے گھروں کے اندر شامل پورے طور پر ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا، لیکن ہم ان تہذیبوں پر اف تک نہیں بولتے۔ آج کے دور میں ایک باپ اپنی بیٹیوں کو اپنے بائک پر بیٹھا کر ایسے کپڑے پہنا کر لے کر جا رہا ہے جو مغربی تہذیب ہے، لیکن اس باپ کے ضمیر پر اس طرح سے بے غیرتی کے پردے پڑے ہیں کہ ان کی بچیوں اور ان کی بیٹیوں کے جسم کو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ بائک چلانے والا اس کی بچیوں کو، اس کی بیٹیوں کو دیکھ کر مزے لوٹ رہا ہے، لیکن وہ بے غیرت باپ کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں۔ امہات المومنین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ سے ہم نے، ان کے واقعات سے، ان کے تعلیمات سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو دور کر دیا۔ مغربی تمدن دے دیا ہم نے اپنے بیٹیوں کو، ہم نے اپنی بہنوں کو مغربی تمدن دے دیا، وہ تہذیب، وہ کلچر دے دیا جو اسلام میں دور دور تک جس کا نام و نشان ہے۔ لیکن آج دیکھو مسلمانوں، پردہ ہے تو وہ بھی فیشن کا پردہ، لباس ہے تو وہ بھی لباس فیشن کا لباس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑی گنہگار وہ عورت ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہے۔ آج دیکھو ہماری مائیں اور بہنوں کو، کپڑے تو بدن پر ہیں لیکن اس طرح کے کپڑے ہیں کہ جس سے ہماری ماں اور بہنوں کے بدن دیکھے چلے جا رہے ہیں، اس کی جسم کی تمام باریکیاں دیکھی چلی جا رہی ہیں۔ لباس ہے اسٹائل کا لباس، سر پر تو حجاب پہن لے رہی ہیں، ہاتھ پورا خالی ہے، پیٹوں پر کپڑا نہیں ہے۔ تو ہم نے اسلام کی کچھ چیزوں کو لے کر اس طرح سے اسلام کو بدنام کیا، اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلامی شریعت ہے، جبکہ اسلامی شریعت اس طرح سے ہے کہ ہمارا جسم اس طرح سے ڈھکا ہو کہ ہمارے جسم کو کوئی دیکھ نہ پائے، پڑھ نہ پائے۔ ہمارے لباس، ہماری ماں اور بہنوں کی لباس اس طرح سے ہیں کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی اس کو نمائش کر کے چلا جا رہا ہے، لیکن ایک باپ کی غیرت پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے ہم۔ وہ بھائی جس کی موجودگی میں اگر اس کی بہن کو چھیڑ کھانی کر دیا جائے، چھیڑ چھاڑ کر دیا جائے تو وہ پورے محلے میں آگ لگا دے، لیکن ہماری بہنیں اس طرح کے کپڑے پہن کر باہر جا رہی ہے تو ہم اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے کہ ہم ان پر سوال نہیں اٹھا پا رہے، اور سوال اٹھانے والوں پر ہم یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تمہاری نظروں کی غلطی ہے، تمہارے دیکھنے کے جو نظریات ہیں وہ غلط ہیں۔ تو کیا یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ ہم نظروں کو ہی غلط کہہ دیں گے؟ اسلام نے جو ہمیں جو کہا کرنے کے لیے، کیا اس کو ہم کر رہے ہیں؟ اس کو کرنے کے بعد اگر ہم اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ نظروں کی غلطی ہے۔ پھر اللہ نے تو مردوں کو بھی کہہ دیا کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، لیکن اگر نظر پڑ جائے اور آپ ہماری مائیں اور بہنیں ایک دم بے پردہ ہو تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ یہ نظروں کی غلطی ہے، ہماری دیکھنے کی جو نظریات ہیں اس کی غلطی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے تم نے جو اسلامی شریعت کا کچھ حصے کو لے لیا اور سر پہ تو کپڑے رکھتی ہو لیکن بدن کھلے ہیں، ہاتھ پورا کا پورا کھلا ہے۔ بنگال کے اندر یہ اکثر و بیشتر یہ ماحول ہے کہ ہماری بہنوں کا یہ مزاج بن گیا کہ سر پہ تو دوپٹہ رکھ لیتی ہیں، اس کو ایک دم پورا اسٹائل میں باندھ لیتی ہے، اسٹائل میں، تاکہ وہ خوبصورت بھی لگے، لیکن ہاتھ پورا خالی ہے، پیٹ پہ کپڑے نہیں ہیں، کیونکہ ساڑی پہننے کا رواج ہے یہاں پر، شادیوں میں خاص طور سے ساڑیاں پہن کر جا رہی ہیں، اور کپڑے اگر تم لے رہی ہو تو اتنا باریک لے رہی ہو کہ ہاتھ کا ہر چیز، تم ایک جو چول ہے وہ چول بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیا یہ کپڑا پہننا نہ پہننے کے برابر نہیں ہے؟ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس گئی تو پورے نقاب میں تھی، پورے حجاب میں، پردے میں تھی، تو صحابہ نے، وہاں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اتنا غم زدہ ہو تم کہ تم نے اپنے آپ کو پورے ہی ڈھانک لیا۔ ان کا بچہ، ان کا ایک بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا، تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہم نے جنگ میں اپنے بیٹے کو کھویا ہے، ہم نے اپنی حیا کو نہیں کھویا۔ تو ہماری ماں اور صحابیات کے جو واقعات ہیں انہوں نے اس طرح کے جملے کہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ داستان کو پڑھیں، اب آپ یوں کہیں گے، آج کی مائیں اور بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ماحول ایسا ہے، تو یہ کہنا یہ آپ کے لیے درست ہے، اس کو آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر بیٹھا لیا کہ آج کا ماحول یہ ہے، لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم کو ماحول کے حساب سے چلنا چاہیے،
تو پھر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ فرعون جیسا بھی کوئی دنیا کے اندر ظالم پیدا ہوا ہے کیا؟ اس کے دربار میں رہ کر، اس کی بیوی ہو کر حضرت عائشہ کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ ظالم کے گھر میں ہو کر اسلامی شریعت کی اس طرح سے پابندی کر رہی ہیں، اسلام کو کس طرح سے مان رہی ہیں، تو کیا ان کے لیے وہ ماحول حائل نہیں ہوا؟ یہ ہماری من کی بدمعاشی ہے، یا ہم دولت کے نشے میں آ کر اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ تو حضرت ہارون کو دیکھ لیں، ہارون رشید کو آپ دیکھ لیں، کیا ان سے بھی زیادہ مال و دولت آپ کے پاس ہے؟ ان کی بیوی کو آپ دیکھ لیں، کتنی بڑی اللہ والی تھی۔ تو یہ مال و دولت کے نشے میں اس طرح کی حرکتیں کرنا، یا تم ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لو اور ماحول کو تم بدنام کرو کہ ہم کو اس حساب سے چلنا ہے، تو یہ تمہاری سوچ ہے، یہ اسلام نہیں کہہ رہا ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا عذاب ہے کہ جو لوگ دینی شریعت کو جو ہے کچھ مان لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یا دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج جس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کر رہی ہیں، یہ مذاق بنانا ہی ہے کہ سر کو آپ نے ڈھانک لیا، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ تو یہ تو یوں ہی ہوا جس طرح سے یہود و نصارہ کرتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ہم نے قرآن کے کچھ حصے کو مان لیا، شریعت کو کچھ باتوں کو ہم نے مانا اور کچھ کا انکار کر دیا۔ کیا عورتوں کے لیے ہاتھوں کا دکھلانا یہ جائز ہے؟ بدن کے کسی حصے کا دکھلانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو آپ صرف منہ کے حصے کو کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھوں تک پردہ رکھیں اور یہاں سے کپڑے کو نیچے گرا کر رکھیں۔ اس طرح کے کپڑے موجود ہیں ہمارے پاس، مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے اس طرح کے کپڑے۔ ہاتھ میں آپ اتنا دکھا سکتی ہیں، اتنا آپ کا کھلا رہ سکتا ہے، پیروں کے آخری حصے آپ کے کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پورے ہی ہاتھ کو کھول دیا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا، ہم گناہوں سے بچ جائیں گی۔ تو یہ ہمارا بھول ہے، یہ ہم بڑی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آپ کا اسلام کے اندر بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ علامہ اقبال نے آپ کی عزت اور آپ کی شان و شوکت میں یہاں تک کہہ دیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درو۔ تو اس دنیا کے اندر جو رنگ روپ ہے، اس دنیا کے اندر جو خوبصورتی ہے، وہ آپ ہی کی وجود سے ہے۔ آپ نہ ہوتی تو یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہے، دنیا کے اندر جو رنگینی ہے، وہ بالکل نہ ہوتی۔ اور یہ دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ آپ کی وجود سے چل رہا ہے۔ کہ اما حوا کا دنیا کے اندر آنا، یہ بالکل ایسا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو ان کے لیے ان کو پیدا کر دیا، نہیں، یہ اللہ کا منشا تھا کہ جب تک اما حوا نہیں آئیں گی، ہم حوا کو یا دنیا کے اندر پیدا نہیں کریں گے، نہیں بھیجیں گے، آدم سے ان کی جوڑی نہیں ہوگی، تو یہ دنیا کا جو معاملات ہے یہ کیسے بڑھے گا؟ ان کو تو بڑھنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے منشے کے مطابق ہوئی۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ جس طرح سے اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے بعد بھی، اس لیے آپ اپنے اوپر رحم کیجئے۔ آج کی جو جوانی پر، آج آپ اپنی خوبصورتی پر، چند دن کی خوبصورتی پر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ بقا رہنے والی ہے، اس کو بقا حاصل ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے۔ آج آپ کل بچی تھی، آج آپ جوان ہیں، آپ کے چہرے پر ایک بشاشت ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل مائل ہوتا ہے، وہ کچھ دن کے بعد اس کو ختم ہو جانا ہے۔ گالوں پر جھرجھری آنے لگے گی، ہاتھوں کے چمڑے سرخ جائیں گے، سکڑ جائیں گے، کوئی دیکھنا تک نہیں چاہے گا۔ تو ان تھوڑی سی زندگی کی جوانی پر اس طرح سے اترانا، بے پردہ ہونا، اور اس جوانی کے اترانے پر جو گناہ ہم کر رہی ہیں، وہ گناہ ہمیشہ رہنا ہے، اس گناہ کو ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا میدان حشر میں، اور اس کے عوض میں ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کیا فائدہ ملا؟ کام ہم وہ کریں گے جس سے اللہ ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ ہم پردے میں رہیں گے، اسلامی شریعت کو مانیں گے، تو اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے گا، اور جنت میں ہمیں پوری آزادی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ان مردوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے کہ جو اپنی بیویوں کے جسم کو دوسروں کو دکھواتے ہیں۔ آپ پارٹی میں لے کے جا رہے ہیں، اپنے بیویوں سے اس طرح کے ڈریس پہننے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، جس کو لوگ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے، اور آپ کی یہ نیت ہے کہ ہماری بیوی کو دوسرا کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہے، تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ اللہ آپ سے بھی پکڑ کرے گا، مواخذہ آپ کا بھی ہونا ہے، کیونکہ شادی ہونے کے بعد اس عورت کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کی ذمے میں عائد ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت یہ کہا جاتا ہے
کہ اس کی ہر چیز کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری میں دی جاتی ہے کہ آپ نے اسے قبول کیا. آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں نے قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، تو کیا یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے کہ ہم اسے اسلامی شریعت بتائیں گے، اسلامی شریعت سکھائیں گے، اس سے ہم اچھی طریقے سے محبت کریں گے، ان کی زندگی کی وہ ساری ضروریات کو ہم پوری کریں گے. صرف ہم اسے وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیں گے کہ چلو ہم اس سے اپنی جنسی خواہشات کو مٹا لیں گے اور باقی ذمہ داریاں ہمارے سر پر نہیں عائد ہوتی. ہاں، میاں بیوی سے جنسی خواہشات مٹتی ہے، لیکن وہ ساری ذمہ داریاں جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس تمام ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانی پڑے گی. ہمیں اپنی بیویوں سے سچی محبت کرنی پڑے گی. ہم صرف اسے ہی محبت کا مسیر سمجھیں گے، یہ سمجھنا اور اس طرح کے خیال رکھنے والے مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ ہم ان سے صرف محبت کی امید رکھتے ہیں. ایسے عورتیں اپنے شوہر سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں. وہ دن بھر ان کے انتظار میں رہتی ہے، ان کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے اور ان کی خوبصورت باتوں کو سننے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے. اچھا کھانا بناتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، ان کے کپڑوں کو اچھے سے دھولتی ہے، پریس کرتی ہے، رکھتی ہے. اس سارے سسٹم کو آپ کی خوشیوں کے لیے کر رہی ہے، لیکن ہم اس کی خوشیوں کو اس طرح سے لات مارتے ہیں کہ جس کو کیا بیان کیا جائے. اس لیے ان مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کو وہ مقام و مرتبہ دیجئے جس طرح کا مقام و مرتبہ ہمارے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو دیا ہے. ان کے حق میں ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. ان کی محبت میں اگر ذرہ برابر بھی ہم نے حق تلفی کیا تو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں پکڑے گا اور ضرور پکڑے گا، بڑا سخت پکڑے گا. اس لیے ہم ان کی محبت کا بھی خیال رکھیں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے.